السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جب مسجد میں آتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز میں داخل ہونے سے پہلے اپنے پینٹ کو نیچے سے موڑ لیتے ہیں اور اس کو اوپر کر لیتے ہیں تاکہ ٹخنے سے نیچے اس کا پینٹ نہ لٹکے۔ تو اس سلسلے میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے، اور کیا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی؟ تو محترم حضرات، اس سلسلے میں جو صحیح جواب ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں کپڑے کا، جیسے کہ پینٹ ہے، پاجامہ ہے، آستین وغیرہ ہے، اس کو فولڈ کرنا، موڑنا، یہ بے شک منع ہے۔ اور اسی طریقے سے کپڑے کو نماز سے پہلے فولڈ کر لینے، پھر اس حالت میں نماز پڑھنے کو بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی، حدیث نمبر ہے 812۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واشار بيده على انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرو۔ نمبر 1 پیشانی، اور اشارہ کیا ناک کی طرف، یعنی پیشانی اور ناک دونوں مراد ہے، دونوں زمین پر ٹکا ہونا چاہیے سجدے کی حالت میں، اور دونوں ہاتھ، دونوں ہتھیلی، تو 3 ہو گئے، اور دونوں ٹخنے، دونوں گھٹنا بھی سجدے کی حالت میں زمین پر ہونا چاہیے، تو 5 ہو گئے، اور دونوں پاؤں کا کنارہ، جو اگلا کنارہ دونوں پاؤں کا ہوتا ہے، 5 انگلیاں زمین پر ٹکی ہونی چاہیے، یہ 7 ہو گئے۔ حدیث کے آخر میں فرمایا وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم کپڑوں کو اور بالوں کو نہ موڑیں، فولڈ نہ کریں، یعنی نماز میں۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر نماز کی حالت میں اپنے کپڑے کو موڑنا، جیسے کہ پینٹ کو نیچے سے یا ہاتھ کے آستین کو فولڈ کرنا، یہ منع ہے۔ اور اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی نماز سے پہلے اپنے آستین کو یا نیچے سے پینٹ یا پاجامہ کو فولڈ کر لے، موڑ لے، اور اس کے بعد نماز پڑھے۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں تاکہ ٹخنے سے نیچے ان کا کپڑا نماز کی حالت میں نہ لٹکے۔ تو یہ تو منع ہے، لیکن یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ مسلمان مردوں کو یہ حکم ہے کہ ان کا کپڑا، جیسے کہ پینٹ ہے، پاجامہ ہے، لنگی ہے، ثوب ہے، یہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، ٹخنے کے نیچے لٹکانا یہ جائز نہیں ہے، اور شریعت میں اس سے بھی منع کیا گیا ہے، اور یہ سخت منع ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، چاہے وہ نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر۔ اور یہ کپڑے کو نماز میں فولڈ کرنے یا پہلے فولڈ کر کے اس حالت میں نماز پڑھنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے
کہ انسان کا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکے، مرد کا، نماز کی حالت میں بھی اور نماز کے باہر بھی یہ حکم شامل ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور حدیث میں تو جہنم کی وعید آئی ہے اور کہا گیا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، صحیح بخاری حدیث نمبر 5787، کہ دونوں ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا لٹکتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی ٹخنے سے نیچے انسان اگر اپنے پاجامہ، پینٹ، لنگی یا ثوب وغیرہ کو لٹکا کے رکھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق وہ حصہ جو ہے پورا جہنم میں جائے گا۔ تو بہت بڑی وعید آئی ہے، اس لیے اہل علم نے اسے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ لہذا دونوں منع ہیں، کپڑے کو فولڈ کرنا بھی منع ہے اور ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا بھی منع ہے۔ اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمان ان دونوں ہی عمل سے بچے اور اپنے کپڑے کی سائز اتنی لمبی رکھے ہی نہ کہ اس کی یا اس کی نوبت آئے۔ ٹخنے سے اوپر اگر پینٹ ہوگا، پاجامہ ہوگا، تو اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، نہ فولڈ کرنے کی اور نہ ہی اس کی کہ ٹخنے کے نیچے پینٹ جائے، پاجامہ جائے اور اس میں وہ نماز پڑھے۔ لیکن اگر کسی کے لیے بر وقت دونوں سے بچنا ممکن نہ ہو، اس کی پینٹ لمبی ہے، اس کا پاجامہ لمبا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں آ گیا، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تو اس وقت کیا کرے؟ اس کے وقت اس کے پاس دو میں سے کوئی ایک صورت ہے، یا تو وہ اپنے کپڑے کو فولڈ کر لے پہلے اور اس کے بعد نماز پڑھے، یا اپنے کپڑے کو فولڈ نہ کرے، ٹخنے سے نیچے رکھے اور اس حالت میں نماز پڑھے۔ کیا کرے؟ دونوں سے بچنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، کسی ایک کو وہ لازماً اختیار کرے گا۔ تو اس سلسلے میں صحیح جواب یہ ہے کہ چونکہ دونوں گناہ ہیں، لہذا بہتر یہی ہوگا کہ جس میں زیادہ گناہ ہے اس سے بچے۔ اور زیادہ گناہ کس میں ہے؟ کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے میں، اس میں زیادہ بڑا گناہ ہے بنسبت اس کے کہ آدمی اپنا کپڑا فولڈ کر لے، موڑ لے، کیونکہ ٹخنے سے نیچے کپڑے کو رکھنے میں جہنم کی وعید آئی ہے، جبکہ کپڑے فولڈ کر کے نماز پڑھنے میں منع تو کیا گیا ہے لیکن جہنم کی وعید نہیں آئی ہے۔ البتہ یاد رہے کہ نماز ہر دو صورت میں ادا ہو جائے گی اور اسے دہرانا ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص فولڈ کر کے نماز پڑھتا ہے یا ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکا ہوا ہے اس حالت میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز ادا ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کو گناہ ہوگا، اس کو اس کے ثواب میں کمی ہوگی، اس حال میں نماز پڑھنے سے اس کو گناہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں کہ نماز باطل ہو جائے گی اور اسے نماز دہرانا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو منع کیا گیا ہے نماز میں فولڈ کرنے کو، یہ مکروہ تحریمی پر محمول نہیں کیا جائے گا بلکہ مکروہ تنزیہی پر محمول کیا جائے گا کہ بہتر ہے کہ اس سے نماز کی حالت میں بچنا چاہیے۔ اور جہاں تک ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھنے کی حالت میں نماز کا ثواب ہے تو جیسا یہ کہا کہ نماز کے اندر بھی نماز کے باہر بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا کرنا یہ گناہ ہے مرد کے لیے، لہٰذا گناہ تو ہوگا لیکن اس سے نماز پر اتنا اثر نہیں ہوگا کہ نماز ہی نہیں ہوگی، نماز انشاءاللہ ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، بھلے پورا ثواب نہ ملے، ثواب میں کمی ہو جائے اور اس عمل کا اس کو گناہ ہوگا۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہوگی ہی نہیں، نماز دہرانا پڑے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ اور بہتر یہی ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ انسان مسلمان ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایسی سچویشن میں اپنے آپ کو لا ہی نہیں کہ دونوں میں سے ایک گناہ اس کو کرنا ہی پڑے گا۔ سائز لمبی نہیں ہوگی پینٹ کی، ٹخنے سے اوپر ہوگا تو انشاءاللہ ہم فولڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور ٹخنے سے نیچے ہمارا پینٹ بھی نہیں جائے گا، تو اس طرح سے ہماری نماز بالکل سنت کے طریقے ہوگی، ورنہ ظاہر سی بات ہے سنت ادا نہیں ہو پائے گی اور نماز پر اثر تو پڑے گا اور نماز گناہ کی حالت میں ادا ہوگی اس کی، لیکن یہ ہے کہ نماز ادا ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔